ہن کتاب التفسیر صحیح بخاری کڈو، کتاب الانبیاء نکالو، حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت نو میں جنت چ میرا باپ جہنم چ. فرمایا تیرا باپ ٹھیک ہے لیکن تیری حدیث دا منکر ہے، قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے انہوں میں جہنم چ سٹ دینا، پتہ تینوں بھی نہیں لگنا. نبی دی حدیث دا منکر، نبی دا چاچا ہوئے ابو طالب دنیا تو جا رہے ہیں. آقا فرماتے نے چاچا میرے کان چی کلمہ پڑھ لے. پیچھے ابو جال اتبا شہبہ سارے کھڑے آندے نے ویکھی جان لگیا وڈیاں دا دین نہ چڑی. تے ابو طالب کی آندا پتر برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے. میرے آقا چاہتے نے کہ میرا چاچا کلمہ پڑھ لے لیکن اللہ نہیں چاہتا. یہ تھے آندے نبی مختار کل ہن نبی دا اختیار تے اپنے چاچے تے نہیں چلیا. رب نے کہا انک لتہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے محبوبہ ہدایت تیرے قبضے چ نہیں ہے، میرے قبضے چ. بول دے نہیں اتنے سارے اختیار ہی نبی علیہ السلام نو دئی جاندے. کتے آقا فرماندے نے میرے محبوب اعلان کر دیو اللہ اکبر کبیرہ، میں تے اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. ہن چاچا مر گیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے تے آن کے نہیں کیا میرے ابا جی فوت ہو گئے تھوڑے چاچا جی. حدیث دے الفاظ نے علی آندے نے تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا. نبی علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو ہے اللہ چاچے نو میرے نال پیار بڑا سی. فرمایا سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن تیری حدیث دا منکر سی. قیامت نو ہلکا عذاب دیاں گا، جہنم دی اگ دی جُتی پہناواں گا جہدے نال دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابلدی. ابو لہب سونا پڑا ہے، حسب اچا نسب اچا ہے. اللہ اکبر. لہب دا من کی یہ سرخ گلاں والا بڑا خوبصورت ہے. اور حتیٰ کہ میں پڑھ رہا سا انہیں اپنا دروازہ پیغمبر دے دروازے دے بالکل سامنے رکھیا سی تے دروازہ کھول کے رکھدا سی کہ میں محمد نو گھر وڑدیاں بھی ویکھاں تے نکلدیاں بھی ویکھاں. عقیدت ویکھو کنی. لیکن جدو حدیث دی بات آئی کہندا تبا لک یا محمد معاذ اللہ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان. جواب آیا محبوب جی جواب میں دینا ہے تسا نہیں دینا. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. آئیے میرے بزرگوں عزیز طلباء غور کرنا. فرمایا تو کلہ ہی نہیں، تیری بیوی، تیرے عمال، تیرا تو ہی سارا کچھ جہنم. ہن حسب اچا نسب اچا، رنگ بڑا چٹا ہے، سونا بھی بڑا ہے لیکن حدیث دا منکر کتھے جائے گا؟ بولیا جی کتھے جائے گا؟ جہنم جے. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی نہیں. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت نہیں لبنی. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے تے جنت کو نہیں جے لبنی. نبی دی حدیث دی منکرہ نبی دی بیوی ہوئے تے جنت نہیں جے لبنی. تے جے نبی دی حدیث دا منکر امتی ہوئے پھر تے جنت وڈتے پئی ہے. بول دے نہیں یہی آندے نے نا حدیث تو ٹھیک ہے میرے امام کے قول کے خلاف ہے. میں کہا چل جس امام دی تقلید کرنا ہے او دی عدالت تینوں لے چلنے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کتاب اقد الجید یہ ناندہ شگرد ہوندا ہے مقتدی ہوندا ہے. آندہ امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، ایک پاسے قرآن ہوئے دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے یعنی قرآن دی آیت ہوئے. امام صاحب دسیا جے قرآن مننا کہ تھوڑا قول مننا. تے امام صاحب کی آندے نے
اترکو قولی بکتاب اللہ، میرا قول چھڑ دے قرآن من لے، میرا قول چھڑ دے قرآن میں چلو یار حدیث دی تساں نہیں مننی، قرآن دی تساں نہیں مننی، او امام دی تے من لو جدے مقلد ہو۔ ہن قرآن کی کہندا ہے، قرآن دی آیت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے تے مومنہ دا ایمان ود ہے، جنہ دا ود ہے بولو تے صحیح نہ، مومنہ دا ایمان ود ہے۔ تے امام صاحب کی آندے نے ایمان ودہ بھی نہیں کردا بھی نہیں، کسی حنفی عالم نے پوچھو آندے نے ایمان نہ ودہ نہ کردا۔ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری جو باب بنے ایمان ودہ بھی ہے کردا بھی ہے، لیکن انہاں امام صاحب نے کہا میرا قول چھڈو قرآن منو، انہاں قرآن بھی نہیں منیا قول بھی نہیں منیا۔ امام صاحب نے کہا میرا قول چھڈو قرآن منو، نہ قرآن دی منی، قرآن دی مانتے پھر کہیں دے ایمان ود ہے، قرآن دی بھی نہیں منی۔ اگر امام دی منی ہوندی تو پھر قول چھڈ کے قرآن منیا ہوندا، نہ امام دی منی نہ قرآن دی منی۔ انہیں دوسرا سوال کیتا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، دوجے پاسے نبی پاک دی حدیث ہوئے، تو حدیث تھوڑے قول نہ ٹکراندی ہوئے، پھر تھوڑا قول منیے کہ حدیث منیے۔ امام صاحب دا جواب سنو، آندے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا قول چھڑ دے حدیث من لے۔ اور امام صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنی گل تے کردا نہیں، کتنا بڑا علمی ہے، ہر چیز امام ابو حنیفہ دی گود چ سٹ چھڑی۔ انہاں دا اپنا مسلک ویکھو کہ میرا قول چھڑ دے حدیث من۔ امام صاحب دا قول کی ہے، مثال دے رہے ہیں کہ خامد فوت ہو جائے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، تے جے بیوی فوت ہو جائے خامد او دی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے، میں نو چھاڑ پیندی ہے، کیوں نہ ہاتھ لائے؟ اے نہیں جی نکاح ٹوٹ گیا۔ میں کہا مولوی کچے دھاگے نہ 12 سال بابے نو پٹھا کر کے کھوج لمکا چھڑیا ہی، 12 سالہ ہی تو دا کچا دھاگا نہیں ٹوٹن دیتا، یہ دا 40-50 سال دا نکاح میں توڑ چھڑی، نکاح ٹوٹ گیا۔ امام صاحب دا قول ہے، جاؤ پوری گجرا والے دا چکر لگاؤ، کسی حنفی مولوی نے جا کے سوال کرو جی خامد فوت ہو جائے بیوی غسل دے سکتے؟ کہے نا 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 غسل دین دی گل کرو، انہوں ویکھنا بھی نہیں۔ میں کہا سارے ویکھی جان خامد نہ ویکھے، سارے او دی چار پائی نو کندھا دین خامد نہ دے۔ امام صاحب دا قول ہے نا، تو میں کہا آؤ حدیث مصطفیٰ وال، میرے صدیق دنیا تو فوت ہوئے، غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ حدیث گونجی۔ میں کہا ہن امام صاحب نے کیا میرا قول چھڈو حدیث منو، میں کیا ہن کہو کہ خامد بیوی بیوی خامد نو غسل دے، نہیں میں کہا تو امام دی بھی نہیں منی تے حدیث دی بھی، اور بولو بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے۔ انہیں تیجا سوال کیتا امام صاحب ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، تو ہن صحابی دا قول منیے کہ تھوڑا منیے؟ امام صاحب نے اترکو قولی بھی قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دے تے صحابی دا قول من لے۔ امام ابو حنیفہ دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، حوالے دا ذمہ دار ہاں، جس امام دی تقلید کیتی جاندی ہے او دی بھی نہیں منی جاندی۔ مقلد کنوں آندے نے؟ لائی لگ نو، جہدے نال لگی گلی او دے نہیں ٹر چلی، نہ اینو دلیل دی ضرورت ہوندی ہے، مقلد لائی لگ نو۔ حدیث دا انکار ہوندا ہی ادوں جدو تقلید دا پھندا گل چ پیا ہوئے۔ تقلید ایک ایسا پیڑا شرک ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول دی، اللہ دی
ادب احترام کسی نو ملوز خاطر ہوئے نا تو اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے. پیغمبر دا ادب احترام ملوز خاطر ہوئے تے نبی دی حدیث نو چھڑ کے امامہ دے قولاں نو نہ منے. آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دے خلافاء. آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت لگی ہے، ایک بی بی نو لے آندہ جاندہ ہے. فرمایا حضرت عمر نے فیصلہ دیتا ہے عورت نو مدینے تو باہر لے جاؤ، انہوں پتھر مار کے رجم کر دیو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوڑ پہ چار دینے آندھ نے کی لگیو کرن، اسے اس عورت نو اسی رجم لگیاں کرن، حد قائم کرن لگیاں. فرمایا اے تے عورت پاگل ہے، پاگل تے حد قائم. بولو وہ اگو آندھے نے جی حضرت عمر فاروق نے فتوہ دیتا ہے. حضرت علی آندھے نے عمر دا فتوہ ویکھاں یا محمد دی حدیث ویکھاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ٹھہر جاؤ مینوں عمر نہ گل کر لیندے ہو. حضرت علی آندے نے عمر جی اللہ دے نبی دی حدیث ہے رفع القلم عن الثلاث، تین بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے اپنی قلم نو چک لیا ہے. پہلا بچہ الصبی حتی یبلغا، پہلا بندہ بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوندی جب تک بالغ نہ ہو جائے. دوسرا بندہ فرمایا النائم حتی استيقظ، بندہ ستا ہے خواب چ بڑے بڑے وڈے گناہ کردا ہے، فرمایا وہ دیتے حد قائم نہیں ہوندی بیدار ہو جائے. تیسرا بندہ المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. عمر میں تیرا فتوہ مننا کہ نبی دی حدیث مننا؟ حضرت عمر نے حدیث سنی ہے، اللہ اللہ کی آندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. تے عمل کرنے واسطے بولیا جی ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے، وہ بول دے نہیں یار. اگلے دن ایک بندے نے میری رفع الیدین تے تقریر سنی، وہ مولوی صاحب نے جا کے کہنے لگا جی انہوں نے کیا جی 650 حدیث ہے، کتے 450 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی. تے واقعی ہے وہ مسجد دا صدر سی اس مسجد دا، تے اپنے مولوی نو مسئلہ پہ پوچھتے، مولوی کو نکل گیا ہاں ہے نے ہمیں 7-8 حدیثاں نے 650 نہیں. وہ کو بندہ آندا جی عمل کرنے واسطے کنیاں کو حدیثاں چاہیے نے؟ وہ تو ایک ہی کافی ہے. یہ مطلب پھر 8 ہے نے؟ آندا جی 7-8 ہے نے، وہ 5 بخاری چ نے، کوئی 6 مسلم چ نے. انہیں کہا جی یہ 11 بندیاں نے تسی 7-8 کہن رہے ہو. تو بہرحال عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی. انہیں کہا جی بالکل ایک ہی کافی. انہیں کہا پھر آج تو بعد میں رفع الیدین کر کے ہی نماز پڑھنی. عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی. حضرت عمر نے ایک حدیث سنائی تو حضرت عمر نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. آئیے منافق جڑے ہوندے نے وہی حدیثاں تو منع کر دینے. آؤ میں ایک اور تھانوں واقعہ سناواں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ ہوندا ہے، آن کے آندا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ. حضرت عمر نو آندا جی اے انگوٹھا کٹیا جائے دی دیت کنی ہوگی؟ فرمایا 15 اونٹ. آندا جی اے انگل کٹی جائے؟ فرمایا 10 اونٹ. اے 10 اے 9 اے 6 کنے ہو گئے؟ حساب نہیں جی ہوندا یار کی ہویا جی 50 پورے ہو گئے کی ہویا جی؟ وہ آندا جی اے دیت حضرت عمر نے دیت مقرر کی تھی اس طرح چھاپ کے نا ایتھے 15 ایتھے 10 10 9 6 تے تھلے اپنی مہر لا دیتی سین کا. فرمایا 22 لاکھ مربع میل دیاں عدالتاں پہنچا دیو میرا فتویٰ. قاصد بھیج دیتے. آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دا مطابق ہوئے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا قاصد مصر دے اندر پہنچیا. مصر دی عدالت کچہری لگی تے جج بیٹھا جا کے انہیں فتویٰ دیتا. جج نے کھولیا دے پڑھن لگ پہ تے نال ہی کرسی ڈٹھی سی نبی دے صحابی جلیل القدر دی حضرت عوف بن مالک دی رضی اللہ تعالی. نال ہی کرسی جدو پڑھ رہا عوف دی نظر پئی کہنے لگے کی ہے کتھوں آیا رکا؟ ہے جی حضرت عمر نے
فتوا بھیجیا انہوں نے پہ فیصلہ اس فتوے دے مطابق تسا کرنا. حضرت عوف نے جو رکا پھڑیا نہ پڑھیا تے چہرہ سرخ ہو گیا. تیز گھوڑا لیا مدینے آئے, حضرت عمر نو ملے, فرمایا عمر جی فتوا تھوڑا ہے؟ جی میرا ہے. احسین تھوڑے نے مور تھوڑی؟ جی میری. انگلاں دی دیت تسا مقرر کی تھی؟ فرمایا میں کی تھی. حضرت عوف آندے نے میں نبی کو اپنے کنا نہ حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہر انگل دے 10 اونٹ نے تہاں انگوٹھے دے 15 لکھے نے, ایک دے 9 ایک دے 6. عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا؟ میں تیرا فتوا مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر نے حدیث سنی, پیشانی تے پسینہ آ گیا. کاتب نو منگوایا, اسی ہی پیج دے اتے نا حضرت عوف دے کولو حدیث لکھوائی. کاتب نو کیا لکھ, تھلے پھر نوٹ لکھیا. نوٹ کی آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں, محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر حدیث دے مقابلے چ عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا, میں تیرے مولوی دی فقہ کیویں چلن دیا؟ تیرے امام دا قول کیویں چلن دیا؟ سارا فتنہ فساد انہاں لوگاں دی وجہ تو ہے. اور سابقہ علماء موجود نے, سابقہ قوماں تے عذاب آیا, وہ قوماں اپنے نبیاں دی حدیث دیا منکر کر, اس وجہ تو عذاب انہاں دا مقدر بنیا. پوریاں بستیاں چوک کے اللہ نے زمین دوست کر دیتی. مین گناہ کہ پیغمبر دیا حدیث دیا منکر سن, اپنے نبی دیا حدیث دیا. جڑیاں قوماں حدیث دا انکار کر دیا نے انہاں واسطے تباہی اور بربادی ہے. ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. اللہ انہاں تے عذاب پھر مقرر کر دیندا ہے. حدیث دا جڑا انکار کرے حلالے دا عذاب مقرر ہو جاتا ہے, مسلط ہو جاتا ہے. نہ عزت رہندی ہے, گھر برباد ہو جاندے نے. جدوں بھی طلاق دا موقع آیا بھجدے نے اہل حدیثاں دے کول, پیغمبر دی حدیث آئی تیرا برباد گھر بھی آباد ہو گیا. انہوں بڑی دیر دی گل ہے, میں پڑھنا سا. ایک نا میاں بیوی آئے مولوی دے کول, میرے بندے نے طلاق دے چھڑی. انہیں کہا حلالہ ہونا ہے. بی بی سیانی سی, انہیں کہا مولوی جی کدا حلالہ ہے بی بی تیرا؟ انہیں کہا گناہ انہیں کیتا ہے تے حلالہ میرا. ایک کرے کوئی تے پرے کوئی, ایدہ کراؤ اترے دا جنہیں طلاق دیتی ہے. میرا حلالہ کیوں بھئی؟ میں کہا نا بندیاں دے حلالے کڈو, طلاق دین گے نہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی عجیب بات. مولوی دی اپنی واری آئے پھر منڈا پالو. سیالکوٹ دے ایک مولوی صاحب سن, سارے دے حلالے کرواندے, انہاں دی بیٹی نو بڈھی نو طلاق دے بیٹھے. انہاں کہا مولوی تسی بھی انہاں حلالہ کراؤ. وہ کنی کترائے, وہ ایک نبینہ مسیطہ ہی رہندا سی, وہ دے نال نکاح کر چھڑیا. ہن سویرے نبینے نو کہن طلاق دے, انہاں کہا کنوں؟ اے بیوی نو. انہاں کہا بیوی تے میری ہے, تیری کتھوں ہے؟ پہلو اپنی بیوی تے ثابت کر. اللہ اکبر. میرے بھائیو آئیے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. حضرت عبداللہ بن عباس دے کول دو بندے آئے, آن کے مسئلہ پوچھے ہے. عبداللہ بن عباس نے پیغمبر دی حدیث سنائی ہے, تے بندے کو پتہ کیا نے ابو بکر و عمر دا قول ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے اٹھ کے چلے جاؤ کتے آسمان تو پتھراں دا مینہ نہ شروع ہو جائے. میں تھانوں نبی دی حدیث سنا رہا, تسی ابو بکر عمر دے قول پیش کر رہے ہو. میرے بھائیو اے ہی ساڈا مسلک منہج دعوت ہے کہ حدیث پڑھیے, حدیث پڑھائیے. ہن تے الحمدللہ مدارس نے موجود نے, کھانا ماشاءاللہ اچھے تو اچھا ملتا ہے. ورنہ ایسے محدثین بھی گزرے نے جنہ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتا, کئی مہینے سفر کر کے ایک حدیث واسطے جاندے سن.
اندلس دے وچوں امام بقی بن مخلد القرطبی اندلس جو چلے بغداد پہنچے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کول کئی مہینے دا سفر کر کے پیر پھٹ گئے سج گئے امام صاحب نو جا کے ملے امام صاحب نو آندے نے جی میں کوئی دنیا دا کاروبار نہیں کرنا آیا صرف حدیث پڑھنے واسطے آیا امام صاحب کہنے لگے میرے تے زبان بندی ہے میں تے اپنے گھر چاں میں نہیں پڑھا سکتا امام بقی فرمان لگے میں منگن والا چولا جڑا منگن والا چولا نہیں ہوندا وہ پا کے آواں گا تے تھوڑے دروازے تے آواں گا تے مینوں ایک نبی دی حدیث دس دیا جی دیکھو کتنا اوکھا کام ہے بلا ناگا ایک حدیث سنانی اگو نویں لے جانی 300 احادیث امام بقی بن مخلد نے زبانی یاد کر لیاں منگن والا چولا پا کے طالب علمو تسی تے بڑے خوش نصیب ہو تھوڑا وقت بڑا ہے میں جدو پڑھنا ہونا 99-90 جامعہ عربیہ مرید کے صبح روٹی ملنی شام نو ملنی تو تھوڑا پتا طالب علموں نو بھوک بھی بہت ہی لگ دی کیوں عبد الحمید پتا نا تینوں ہی وہ ڈرم دے وچ ٹکرے نہیں پے ہوندے میں وہ ٹکرے پانی چ ڈوب چھڑنے سویرے پیو دے ٹکرے چھوکے نا پانی انہاں دے چینی پانی دوپہر دے ٹائم وہ کھانے ہن تے الحمدللہ بڑیاں سہولتاں نے مدارس دے اندر ہر قسم دی سہولت موجود ہے بلکہ کئی مدارس ایسے نے وظیفہ بھی دے رہے ہیں بچیاں ورنہ ساڈا میرا دور سی ایک 100 روپیہ میری امی دیندے ہوندے سن او دے نال 15 دن کڈنے ہوندے سن یعنی 100 روپیہ او دے وچ 15 دن کڈنے کرایہ بھی لانا ہے آن جان دا تے وہ خرچہ بھی ہونا ہے انتہائی غربت دے اندر علم پڑھے ہے لیکن جڑا انسان علم پڑھ جاندہ ہے قرآن سکھ جاندہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ پھر انہاں لوگاں نو بلندیاں تے مرتبے تے عزت بڑی دیندہ ہے اس واسطے اپنے بچیاں نو بھی قرآن و حدیث دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے قرآن دے زیور نہ حدیث دے زیور نہ مزین کیجئے یہ مدارس بہت بڑی اللہ دی رحمت ہے یہ او ورکشاپاں نے جنہاں دے وچوں سید داؤد غزنوی پیدا ہوئے مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے حافظ عبد المنان وزیر آبادی پیدا ہوئے انہوں یاد آیا حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے باپ دنیا تو گئے تو پتر نو ایک نبینہ سمجھ کے داخل کرایا پھر چلو 2-4 قرآن دیاں سورتاں یاد کر لے گا نماز پڑھا لے لیکن باپ دی جانے بلا نے بخاری مسلم ابو داؤد دا بھی حافظ بن جانا اگو شگرد کون سن مولانا اسماعیل سلفی شگرد کون سن مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی شگرد کون سن سید داؤد غزنوی ذرا شگرداں دا بھی حساب لاؤ نا کتنے کتنے اکابر علماء نے لیکن باپ دنیا تو فوت ہویا پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبینے ہوندے انہاں نو بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا اگر چاہتے ہو مرن تو بعد سواب دا ٹی سی ایس قیامت تک جاری رہے قبر دے اندر ایک بچہ حافظ قرآن دین دا عالم بنا دے کم از کم یہ تے ہوئے تیری میت اگے پئی ہوئے تیرا پتر تیرا جنازہ دے پڑھائے او خشوع خضوع او ہم دردی درد جڑا تیرے بیٹے دے دل چ ہونا کہ مولوی دے دل چ نہیں ہونا اگلے دن میرا ایک دوست فوت ہویا ڈاکٹر ایم بی بی ایس بہت بڑا سرجن 4000 روپیہ فیس چیک کرن دی لیندے او دا بیٹا ایک بھی قرآن او بھی اگوں یعنی کہ ڈاکٹر بہت بڑا تے پیو دی میت پئی ہے تے پتر رو رہا تے پتہ کی کہہ رہا ابا دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر گیا تے جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی ہن مینوں جنازے دی دعا ہوندی نہیں ابا پڑھا کی اور میرے بھائیو اگر 4 بچے نے ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین